کسی کو حکم دینے کے لیے، ایک آتا ہے مطالبہ کرنے کے لیے، درخواست کے لیے۔ جب بڑے سے چھوٹے کی طرف امر ہو تو وہ حکم ہوتا ہے، اور جب چھوٹے سے بڑے کی طرف ہو تب یہ طلب کے لیے آتا ہے۔ آپ دونوں حضرات پیچھے ذرا جائیے۔ اور پیچھے بابر، آپ پرسوں کہاں تھے؟ بابر ہے ہاں؟ عمر صاحب سے بیاہ اک مقدم گوس بہ، بیاہ گو مفتی صاحب، بیاہ گو عمر صاحب۔ ہمارا فعل امر آج شروع کریں گے ہم۔ ایک ہوتا ہے فعل ماضی۔ ماضی ہوتا ہے کہ ہم اس سے پہلے بات کرنے سے پہلے جو چیز نکل گئی اس کے بارے میں کچھ حرکت و عمل پر بات کریں۔ جیسے مثلا ہم کہیں گے نصارہ، اس کا مطلب ہے اس نے مدد کی، اور اگر حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہو تو اس کے لیے ہم کوئن کرتے ہیں ورڈ ینصرو۔ کیسے بناتے ہیں وہ بھی آپ کو سکھا دیا۔ اور اگر ہمیں کسی سے مطالبہ کرنا ہو کام کرنے کا، یا اس کو حکم کرنا ہو، تو اس کے لیے ہم کہیں گے انصر، مدد کر۔ جیسے حدیث میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد، ظالماً او مظلوما، خواہ آپ کا بھائی ظالم ہو یا مظلوم۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم ہونے کی صورت میں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس کی مدد، کیونکہ جو ذہن بنایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس ذہن کے مطابق انہوں نے فرمایا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تکفوا ایدیہ من الظلم، کہ تم ظلم سے اس کے ہاتھ روکو۔ اب ایک آدمی جو ہے اس نے کلہاڑی اٹھائی، تلوار اٹھائی اور دوسرے کو قتل کرنے جا رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو روکا، مدد کی اس کی یا نہیں؟ کیسے؟ ٹھیک، روکا آپ نے، لیکن اس کی مدد کیسے ہوئی؟ اتنا ہیکس کالس ٹاس پتہ گژھِ 14 ورین یا 15 ورین یا کٔژن ورین گژھِ جیل، بیٚیہِ گژھِ گھر سورُے فونس تہِ، بچہ تہِ خراب، سورُے خراب۔ اب آپ نے اس کی مدد کی نہیں کی ہے کہ نہیں؟ اور آخرت میں بھی وہ پکڑ سے بچ جائے گا، اس لیے اپنے بھائی کی اپنی مدد کی۔ اچھا مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو غلطی نہ کرنے دے، غلطی کرنے سے اس کو روکے۔ تو انصر ہم نے بنایا۔ آئیے ہم سیکھتے ہیں کس طرح سے فعل مضارع کو ہم بناتے ہیں۔ ہمارے پاس جو فعل ہم استعمال کرتے ہیں مجرد سے، مجرد معنی مزید فی سے نہیں، اضافے کے بغیر جب ہم فعل کو استعمال کرتے ہیں کتنے بابوں سے کرتے ہیں؟ ایک ہے نا نصارہ، ہاں ایک ہے نصارہ، اس کا جاننا آپ کو ضروری ہے، ینصر، نصارہ ینصر۔ دوسرا باب ضرب یضرب، ٹھیک ہے، یضرب۔ تیسرا باب سمع یسمع۔ یہ عین کلمے کی حرکت کو آپ دیکھیں ہر جگہ پہ، اور 3 آتے ہیں اتفاق کے ساتھ، چار کا باب۔ بعض علماء جو ہیں فتح اوپر لے جاتے ہیں، سمع نیچے لے جاتے ہیں۔ ہاں فتح یہی ہمارے خاندان ہے نا بابوں پھیلوں کی۔ یفتح، چوتھا، پانچواں کاروما، ہاں یکروم، اور چھٹا حسبہ یحسب۔ عین کلمے کی حرکت پر غور کرنا، اسی سے ہمارا فعل امر جو بنے گا۔ اب فعل امر کے بارے میں آپ پہلا پوائنٹ یہ یاد رکھیے کہ امر بنتا ہے کس لیے؟
کس مفہوم کے لیے ہم بناتے ہیں؟ حکم کرنے کے لیے یا کسی سے مطالبہ کرنے کے لیے بناتے ہیں، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یاد رکھیے کہ ہم فعل امر جو ہے کوئن کرتے ہیں، گڑھتے ہیں، بناتے ہیں فعل مضارع سے۔ کس سے بناتے ہیں؟ کیا بناتے ہیں؟ کس سے بناتے ہیں؟ فعل مضارع سے بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا یہ فعل جو ہے، یہ فعل مضارع سے ہم بنائیں گے ینصر سے، ینصر سے۔ دیکھیے کیسے بنائیں گے، مضارع سے امر بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے ہم؟ پہلا پوائنٹ، کس لیے بناتے ہیں فعل امر؟ دوسرا، کس سے بناتے ہیں؟ فعل مضارع سے بناتے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں؟ علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں۔ کلیئر؟ اس کی جگہ پہ ایک الف لے آتے ہیں، اس کو ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ اس امر کے الف پر کبھی نہ اوپر حمزہ آئے گی نہ نیچے حمزہ آئے گی، لکھی نہیں جائے گی، زبر اور زیر سے اس کو ادا ہم کریں گے۔ کلیئر ہے؟ اب اسٹرکچر کی تیسرا پوائنٹ ہے، ہم کیسے بناتے ہیں؟ علامت مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کرتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس کیا رہا؟ نون ساکن رہا ہے، اور صاد پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، اس کو بھی ویسے ہی رہنے دیں گے، اور را کو ساکن کریں گے۔ کلیئر؟ کیا کیا؟ علامت مضارع کو حذف کر دیا، اس کی جگہ پہ الف لایا۔ کلیئر ہے؟ میں نے اس پر زبر حرکت نہیں ڈالی ابھی، کیونکہ میں وہ دوسرے سٹیپ میں آپ کو تیسرے میں بتاؤں گا۔ کیا کرتے ہیں، کیسے بناتے ہیں؟ ایک بار پھر دیکھیے کیا کرتے ہیں ہم؟ مضارع سے بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ علامت مضارع کو، علامت مضارع کون سی ہے؟ یا ہے نا؟ ہاں، فعل مضارع کے پہلے سیغے سے بناتے ہیں، علامت مضارع کو ہم کاٹ دیتے ہیں، اس کی جگہ پہ ہم ایک الف لے آتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل۔ اس پر دو ہی حرکتیں آئیں گی، یا آئے گا ضمہ یا آئے گی کسرہ، زبر نہیں آئے گی امر کے اس الف پر۔ کلیئر ہے؟ اب ضمہ کب آئے گا اور کسرہ کب آئے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں ہم ضمہ ڈال دیں گے، بعد میں بتاؤں گا، ہم ضمہ ڈال دیں گے، اور آگے کیا ہے؟ نون ہے نا، ساکن ہے ہی، ان، اور پھر صاد ہے آپ کا، اس پر صاد ہے آپ کا، اس پر ضمہ رہے گا، اور آخر کو ساکن۔ انصر پہلا صیغہ ہمارا بنا ہے، انصر مددگار۔ کلیئر ہے؟ مدد کار۔ اب رہی بات یہ جو ہمارا حمزۃ الوصل آتا ہے، یا یہ مضموم آتا ہے یا مکسور۔ مضموم مانے پیش والا، ضمہ والا۔ مکسور مانے فتح وتح نہیں آئے گی اس پر، مجرد سے جب ہم امر بنائیں گے، اور اس پر ضمہ تب آئے گا، اس پر ضمہ تب آئے گا، ایک منٹ، اس پر ضمہ تب آئے گا جب ہمارا فعل نصر ینصر کے باب سے ہو یا کرم یکرم کے باب سے، بس چھوٹ کا۔ کیا اگر دو خاندانوں سے ہمارا فعل ہے تو فعل امر میں ضمہ آئے گا۔ مثال کے طور پر نصر ینصر سے آپ نے کیا بنایا؟ انصر۔ دخل یدخل سے ادخل سیدھا بنے گا۔ خرج یخرج سے اخرج، خرج یخرج نصر ینصر کے باب سے، اور کرم یکرم سے اکرم، بعد یبعد سے ابعد۔ گویا آپ کا یہ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ فعل امر کس لیے آتا ہے؟ حکم کرنے کے لیے یا مطالبہ کرنے کے لیے۔ بڑے سے جب چھوٹے کی طرف ہو تو حکم ہوگا، نیچے سے چھوٹے سے بڑے کی طرف ہو تو مطالبہ ہوگا، ڈیمانڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن پاک میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا دعا، اللہم انصرنی، اللہم، تو یہ حکم تھوڑی ہے خدا پر، یہ مطالبہ ہے۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم امر بناتے ہیں کس سے؟ فعل مضارع سے۔ ٹھیک ہے؟ تیسرا پوائنٹ، ہم فعل مضارع سے کیسے بناتے ہیں؟ علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں، اس کی جگہ پہ ایک الف لے آتے ہیں جس کا نام حمزۃ اور اس پر حرکت ہم یا ڈالتے ہیں ضمہ کی یا ڈالتے ہیں کسرہ۔ ضمہ کب ڈالیں گے؟ جب ہمارا فعل دو خاندانوں سے ہو، نصر ینصر سے ہو اور یا کرم یکرم سے۔ کلیئر ہے؟ اور ہم فعل مضارع کے آخر کو ساکن کر دیتے ہیں پہلے سیغے کو، انصر۔ آیا سمجھ میں؟ لیکن اگر ہمارا فعل جو ہے، اب دیکھیے ضرب یضرب،
कोई है ज़राबा यज़रिबु समिया यस्माउ फतह यफ्तहु या हसीबा यासिबु, 4 बाब रहते हैं ना, बाकी 4 खानदानों से तो हमज़तुल वसल पर कसरा आएगी। मिसाल के तो आप कहोगे यज़रिबु से बनाओगे ना, देखो यज़ हाँ रिबु क्या कायदा है, यज़रिबु क्या कायदा, अलामत मुज़ारा आज़ब करके उसकी जगह पे अलिफ ले आएंगे। इस अलिफ पर यहाँ क्या रहेगी, क्योंकि ज़रा कसरा आएगी। और आगे आपका ज़ाद जो है वो साकिन है ही है, ज़ाद साकिन है ही, वो साकिन ही रहेगा। इज़ रहेगा, और रा पर ज़ेर अपनी है वो तो उधर ही रहेगी, और आखिर को क्या करेंगे साकिन। इज़रिब मार, चोट मार, ज़राबा यज़रिबु इज़रिब, समझ में है। अब इधर देखिए, इसको मैं हटाता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ क्या आएगा हमारा अमल, यहाँ क्या आएगा हमारा अमल, उनसुर, क्लियर, उनसुर। इधर क्या आएगा, इज़रिब मार, पहला सीगा हम बनाते हैं। इधर क्या आएगा, इस्मा वस्तजिब, पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा इस्मा वस्तजिब, ए अल्लाह सुन और इजाबत फरमा। मा और फतह यफ्तहु से इफ्ताह। मैंने बोला आपको ये हमज़तुल वस्ल पर हमज़ा नहीं डालेंगे, अमर जो मुजर्रद से जब बनाएंगे, मजीद से बनाएंगे वहाँ मैं अलग सिखाऊंगा आपको। इफ्ताह और करुमा यकुरुम से उकरुम। कितना जानना ज़रूरी है आपका, ये जो फेल आता है मानी से भी ज़्यादा ज़रूरी है, ये कौन से खानदान से, जो शुरू में मैंने आपको बताया। इधर हसीबा या हसीबु से क्या बनाएंगे, एहसिब, क्लियर। मशक़ मुश्किल अमर क्या करना है, पहले अमर किसके लिए आता है, किसी से कुछ मांगना हो या किसी से कोई काम करने का हुक्म करना हो, क्लियर है। दूसरा किससे बनाते हैं हम, फिल मुज़ारे के पहले सीगे से। कैसे बनाते हैं, हमज़तुल वस्ल को क्या करते हैं, अलामत हमज़तुल वस्ल अलिफ ले आते हैं शुरू में। जब अलामत मुज़ारा कट गई तो आगे आपका फेल जो है, आगे आपका जो हरफ है वो साकिन है ना, यंसुर, नून वो कैसे पढ़ा जाएगा, इसलिए उसको पढ़ने के लिए हम शुरू में क्या ले आते हैं, हमज़तुल वस्ल। उसके ऊपर हरकत 2 ही आएगी, या ज़ुम्मा आएगा या कसरा आएगी, ये मज़मूम होगा या मकसूर होगा। ज़ुम्मा आएगा 2 सूरतों में, अगर वो बाब नसरा यंसुर से है या करुम, और बाकी सब में कसरा। इसके समझाने का एक और तरीका भी है, वो है कि अगर ऐन कलिमा मकसूर हो या मफ्तू हो तो हमज़तुल वस्ल मफ्तू आएगा, और अगर वो मज़मूम हो तो वो ये होगा। ये थी हमें शॉर्ट फार्मूला, ये 2 बाबों से हमारा फेल होगा तो उसमें ज़ुम्मा आएगा, 4 और बाकी 4 से होगा उसमें कसरा आएगा, क्लियर छात्र, ठीक है। तो हमारा पहला सीगा बना। अब अमर जो होता है वो किसके ऊपर होता है, उधर फेल माजी में कितने सीगे आपने पढ़े, 14, मुज़ारा में 14, यहाँ 6 ही बनेंगे क्योंकि सामने वाले पर हुक्म चलता है ना। जब गायब पर हुक्म करना हो तो वहाँ हमें अंग्रेज़ी में लेट लगाना पड़ता है, युस अंग्रेज़ो चूर निमुत्सु साइन अरबी पे ले, वहाँ हम ले कहते हैं। आप ज़रा सब्र किया करें, इधर और भी हैं जो पीछे, आप रेस्पॉन्स जब मैं पूछूं सवाल तो बताया करें। हमारे पास कुछ तलबा ऐसे हैं जिनको अरबी की हवा भी नहीं लगी है। अगर आप लोग मेरी क्लास को अगवा कर लोगे तो वो जाएंगे किधर, न देती, इसलिए आप थोड़ा सब्र किया करें। ये प्रसु हाँ हुमन पे ये वहम की ये सारी पाई तो नई, ये साइकोलॉजिकल वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए क्लास का अदब ये है कि जब उस्ताद जुमला सवाल पूछे तो जुमला जवाब दो, इंडिविजुअल पूछे तो इंडिविजुअल जवाब दो, और जब पढ़ करके आधा लफ्ज़ छोड़े तो उसको आपको पढ़ना है। मसलन नसरा यंसुर से उन, अब मैं मुतालबा कर रहा हूँ, आप बोलो उनसुर, ज़राबा यज़रिबु से इज़रिब। अब जो बोलेगा वो बोलना सबको चाहिए, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, क्या, हाँ अंग्रेज़ों ने हमसे वो लेट चुरा लिया है, उसको ले कर दिया।
لے ہمارا لے چرا لیا ہے جو ہم غائب پر لگاتے ہیں. آپ انگریزی میں نہیں کہتے ہو کسی کو، مثلا آپ کو کہنا اسپیک سامنے ہوگا، اور اگر غائب پر کرنا ہو آپ کہیں گے لیٹ ہی اسپیک، لیٹ ہم اسپیک، لیٹ ہی اسپیک بولیں گے، لیٹ ہم، لیٹ ہی اسپیک بولیں گے. وار از لیٹ ہم اسپیک. اس کو بولنا چاہیے، اس کو مجھے بولنا چاہیے. لیٹ می اسپیک. تو گویا باقی رہتے ہیں حاضر کے 6 سیغے، ان کے لیے ہم دیکھیں کیسے بناتے ہیں. اب ہم اس کو امر بنائیں گے. اس کو میں ہٹاؤں. اب آئیے ہم دیکھیں گے 6 سیغے کیسے بنائیں گے. پہلا امر مخاطب کے لیے، کس کے لیے؟ مخاطب کے لیے بنائیں گے ہم. مثلا اگر ہمیں ہو کیا کہ نصر ینصر سے، تو کیا کہیں گے الف میں؟ پہلا انصر، کیا کہیں گے؟ انصر. مذکر کے لیے، المذکر کے لیے کہیں گے انصر، انصر، ٹھیک ہے. اور المؤنث کے لیے کہیں گے انصری. کیا کہیں گے؟ انصری. کیا ادھر کیا کیا تھا، پھر اس کو ہٹا کر کے لکھتا ہوں دوبارہ. ایک مذکر ہو ہمارا مخاطب تو ہم اس کو کہیں گے انصر، انصر، ٹھیک ہے، انصر. اور اگر مخاطب مؤنث ہے تو ہمیں کیا کہنا پڑے گا؟ انصری. یہ ہم نے یا کی مناسبت سے سر، اس کو ہم نے کسرہ دے دی. ویسے بھی قاعدہ ہے عربی میں الساکن، پڑھا ہوگا آپ نے، استاد میں سن رہا تھا آپ کو استاد وضاحت بتا رہا، الساکن اذا حرک بالکسرہ، اس کو کسرہ دیتے ہیں. یہاں ہمارا ساکن ہے نہیں ہے، اب اس کو یا کے ساتھ ملانا ہے تو کسرہ دے کر ملائیں گے. انصر. اور مخاطب کرنا ہو مؤنث کو، فیمیل کو، انصری. اور ادھر انصرا، انصرا. اصل میں تھا نا یہ انصرانی، تو اس کے آخر میں نون جو ہے وہ حذف ہو گئی. انصرا، تم دونوں مدد کرو. اور ادھر انصرا، انصرا، انصرا مذکر مؤنث دونوں کے لیے. اور ادھر انصرو، انصرو. آگے ایک الف لگا رہے گا جیسے ماضی میں رہتا ہے. جو لکھنے میں آئے گا قواعد الکتاب املا میں آئے گا، قواعد نطق میں نہیں آئے گا. انصرو، مدد کرو، تم سب مدد کرو. اور ادھر سورنا، انصر تھا ادھر، تو یہاں نون زبر نہ، نون النسوہ ملا دیا. انصرنا، نون زبر نہ جو ہے یہ مؤنث پر دلالت کر. انتن انصرنا، ہم یوں کہیں گے انت انصر، انت انصر، انت انصری، انتما انصرا، انتما انصرا، انتم بولیے سب نے، انتم انصرو، انتن انصرنا. کلیئر؟ اب ضرب یضرب کے ساتھ بات کیا کہو گے؟ انت اضرب، تو مار، انت اضرب، انتی انتما. ضمیر کے ساتھ بولیے، انتما اضربا، انتما انتم اضربو، انتن اضربنا. ٹھیک ہے؟ اور باقیوں کا تو خود آئے گا آپ کو کس باب سے بھی ہوگا. ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے فعل کتنی طرح کے ہیں اصلی حروف کے اعتبار سے؟ صحیح اور معتل. یہ تو صحیح فعلوں کا میں نے بتایا آپ کو. معتل کا کیسے آئے گا وہ ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ کل ہم فعلوں کا، یہ تو جنرل لا ہے ہمارا. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے غائب پر کرنا ہو تو لام زیر لے لگا دیں گے. یفعل سے لی یفعل، ینصر سے لی ینصر، اور لے ینصر. مؤنث کے لیے لے تنصر.
پہلے ابھی یہی سیکھے جب فعل مضارع پر یا فعل امر پر جو تبدیلیاں لانے کے لیے جو حروف ہم ساتھ میں لاتے ہیں ان کے لیے الگ سے شروع ہوگا. وہ آپ کو دوسرے اساتذہ کیا نام ہے ان کا شاہ صاحب آپ کو پڑھائیں گے کہ فعل مضارع کی تبدیلی جو ہوتی ہے کون سی تبدیلی ہوتی ہے. فعل مضارع پر کافی تبدیلیاں آتی ہیں نا. فعل ماضی پر تو تبدیلی نہیں آتی, صرف اس کے اوپر قد ہم لگاتے ہیں. جاء مانے وہ آیا. فرق کیا ہے قد جاء ترجمہ میں جاء مانے وہ آیا. فہم سب سے ون قد جاء کیا ہو نہیں یقیناً بغیر ضرور بالضرور یہ سب چیز نہیں. جاء وہ آیا, قد جاء وہ آیا ہے. یقین آو نا میں آو نا تاس کا چیز یقیناً آیا پکیناً آیا ہے مانے کا معاملہ مکیو. لقد جاءکم من اللہ کتاب و نور مبین. تۄہہِ نِش چھُ خۄدایس پٮ۪ٹھ خۄداے سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ نِش آمُت چھُ. بیٛاکھ گوٚو او. لقد جاءکم من اللہ نورن. خۄداے سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ چھو تۄہہِ تامَتھ اکھ روشنی وٲژمٕژ. بیٛاکھ گوٚو خۄدایس پٮ۪ٹھ چھو تۄہہِ تامَتھ اکھ روشنی آیو. روشنی آیو گوٚو آمٕژ چھا. اتھ منٛز چھُ یقین چھا آئی آیا ہے آئی ہے. قدس چھُ عام معنی یہ یقیناً پکین وکیناً یقیناً یہ گوٚو پتہٕ لگاوان تن یہ کیا گوٚو یقین بے شک یہ سب یہ سمجھنے کی دقت ہے. سمجھ میں آیا. وہ قد کا الگ سے کوئی معنی قد کا الگ سے کوئی معنی نہیں ہے. بے شک بے شک نہیں ہے آیا ہے. بے شک کا لفظ اضافہ ہے یہاں. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک نہیں ہے سودی خدا کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور ایک روشنی. اکھ روشنی ہے یہ کس روشنی سے پرزنا خالی روشنی ایک روشنی اور ایک کھلی کتاب آئی ہے اور آ چکی ہے. دونوں آئی ہے. قد بغیر آگا اس تو آئی ہوتے ہے نے اس کے اندر یقین پیدا کر دیا. یہ یت پھل کھالنے ضرورت اچھا ٹرچ لاگن کہیں کیونکہ یہاں جب ہے کہا آپ نے تو یقین آ گیا اس میں ہے نا. انگریزی تیوت ایکسپرٹ کہیں تو میں پائی کیا ہے تو مگر میں اردو میں تو بتا سکتا ہوں آپ کو. ہاں اردو میں کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں نا ہیز کم ہیز کم ہی کیم ہی ہیز کم کہتے ہیں نا. وہاں بھی ہیز سے وہ پورا معنی ہو جاتا ہے. اب آپ کا آج فعل امر شروع ہو گیا لیکن امر کو الگ الگ ہم دیکھ لیں گے کہ اگر صحیح سالم کا تو آپ نے سیکھ لیا لیکن اگر صحیح سالم کے بعد کیا ہوتا ہے محموز کے 3 ہیں. محموز الفا محموز العین محموز اس کے بھی الگ الگ طریقوں سے امر آتے ہیں. پھر ہے مضاعف اس کا بھی الگ طریقے سے امر آتا ہے. یہ مروج قاعدہ آدھا رہے گا موجود آدھا بدل جائے گا ٹھیک ہے. اور پھر معطل کی تو بات ہی نہیں. کن جائے وہ جو امر خطر تو اکوئی حرف کود اکوئی حرف روز باقی. مثلا وقع یقی سے آپ کو ایک حرف سے کام چلانا پڑے گا. وقع یقی سے اکوئی حرف تو پور جملہ ٹھیک ہے. وفا یفی وفا کرنا فی وفا کرو وہ پڑھو گے آگے. اس لیے یہ ہم 2 دن رہیں گے آپ کو گرامر کے لیے. باقی پوری تیاری کے ساتھ آپ آیا کریں گے. بیٚیہِ جو یاد دِوان فہیم صٲب أمِس مولوی صٲبَس نا أمِس ندوی صٲبَس وقتُک اوس تِمن اِشارٕ ییٚلہِ تھٲیِو اِشارٕ کُنہِ ساتہٕ چھُنہ زیوٗٹھ گژھان صُبحس تاکہِ تۄہہِ روزِو میرے 15-20